لیکن آج افسوس کی بات کہ مجھے آج ہی کسی نے بتایا، پہلے مجھے علم میں نہیں تھا، پہلے کسی کافروں کے ملک میں خاکے بنے ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے، تو دنیا بھر کے مسلمان سراپا احتجاج بنے، جلوس نکلے، احتجاج کیے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب یہ وبا ایسی پھیل چکی ہے کہ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ اب انبیاء پر فلمیں تیار ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کے ازواج مطہرات کے بھی شبیہ بنائے گئے، انبیاء کے شبیہ بنائے گئے، اور وہ دکھایا گیا کہ یہ فلاں پیغمبر ہے، یہ اس کی گھر والی ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ جناب خیالی طور پر ان کی تصاویر بنائی گئیں، اور کافر لوگ ہیں جو ان کے شبیہ بنائے گئے، اور وہ فلمیں بنا کر وہ عام چل رہی ہیں، دکھائی جا رہی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بھی پتہ چلا کہ آج ہمارے مسلمان بڑے شوق سے وہ خرید رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ کیا میں پوچھتا ہوں کہ اس سے پڑھ کر بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی اور کوئی توہین ہو سکتی ہے کہ ان کے شبیہ بنائے جائیں، ان کے ازواج مطہرات کے شبیہ بنائے جائیں، اور وہ اسی طرح بولتا دکھایا جائے، چلتا دکھایا جائے ان کو، اور پھر ان کی طرف نسبت کی جائے؟ اس کے پیچھے سازش کو معلوم ہے، سازش کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین، ان کے ازواج مطہرات کی توہین۔ اس سے بڑھ کر اور توہین کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کی شیطان؟ یہ تو شیطان سے بھی بڑھ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا، میری شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا، یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اور یہ نبی پاک کی مثل بھی بنا کر دکھاتے ہیں، شبیہ بنا کر دکھا رہے ہیں۔ ان کی میں نے جہاں تک سنا، آج مجھے بتایا گیا کہ ان کی آواز بھی سنائی جاتی ہے، بول کوئی رہا ہے اور یہ کہتے ہیں نبی بول رہا ہے، نبی سید الانبیاء کی آواز ہے۔ مسلمانوں کہاں گئی تمہاری غیرت؟ دمارک میں اگر خاکے تیار ہوں تو یہاں احتیاط کرو، اور تمہارے گھروں میں انبیاء کی فلمیں چل رہی ہیں تو خوشی سے دیکھو، کچھ تو خیال کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ تیرے پیغمبروں کا ہم نے مذاق اڑایا تھا، ان کی شبیہیں بنائی تھیں اور ان کی توہین کی تھی۔ اس پر تو مسلمانوں کو سراپا احتجاج بننا چاہیے، اور میڈیا والوں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے اتنا ظلم مت کرو، یہ تماشا چھوڑ دو، اللہ کے پاک نبیوں کی توہین مت کرو۔ اللہ تمہیں رزق دے گا، اسی سے رزق کمانا ہے تم نے، انبیاء کی توہین کر کے کیا جواب دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، کہیں حضرت زلیخا کوئی بنائی جا رہی ہے، کوئی حضرت یوسف بنایا جا رہا ہے، کہیں جنگ بدر کے سنائے واقعات اور حالات نبی پاک کو بولتا دکھایا جا رہا ہے، ازواج مطہرات کے خاکے بن رہے ہیں اور ان کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے۔ حکومت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر اس تماشے کو بند کرائے، اس پر احتجاج، سراپا احتجاج بن جائے، اور سختی کے ساتھ منع کرے کہ اس قسم کی فلمیں نہ دکھائی جائیں، نہ چلائی جائیں۔ اس میں اسلام کی توہین ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین ہے، اور ان کی پیچھے سازش ہے۔ اس سازش کو ناکام کیا جائے، اسے کامیاب ہرگز نہ کیا جائے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بڑی شانیں دی، بڑی عظمتوں سے نوازا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم خود بھی اپنے نبیوں کی توہین کو برداشت نہیں فرماتا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی توہین کو برداشت نہیں فرماتا۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ۔ اللہ نے بری فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں
یہ نہایت غلط اقدام ہے، توہین آمیز اقدام ہے، اس سے باز آ جانا چاہیے اور حکومت کو فوری طور پر بند کر دینا چاہیے۔ مگر کریں کیا کہ اب نام کیا مسلمان رہیں گے، کہلانے کے مسلمان ہیں جی۔ میں سمجھتا ہوں مسلمان ایک قوم ہے، باقی ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اسلام ہے کیا، ہم کیسے مسلمان ہیں۔ خدا را سارے غور کرو اور اس بات پر توجہ دو کہ ایسی فلمیں اور ایسی کہانیاں من گھڑت بنا کر پیش کرنا اور دکھانا لوگوں میں، جی ہاں جی، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ مسلمان قوم جنگجو تھی اور مسلمان قوم دہشت گرد ہے اور مسلمان لڑائیاں کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ کیا، یہ مسلمانوں کو ایک سازش کے تحت اللہ کے پیغمبروں کو توہین کی جا رہی ہے اور ان کو بدنام کرنے کی ناپاک سازش اور کوشش کی جا رہی ہے۔